آج کی اس ویڈیو میں امتیاز پلاوی دیوبندی کی اس ویڈیو کا جائزہ لینے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق ہمارے یوٹیوب چینل کے خاص سبسکرائبر اور ویور نے بتایا تھا، جیسا کہ آپ اس کمنٹ کے اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا انہی کی فرمائش پر امتیاز پلاوی دیوبندی اور طاہر غیاوی کی بکواس اور ان کی جہالت کا جائزہ لینے والے ہیں اور علماء دیوبند کی انگریز پرستی کا پول کھولنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو کچھ خاص ہے، آخر تک لازمی ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کو کس ملک، کس صوبہ یا کس ضلع سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ بتانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، مگر اگر آپ بتاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں جناب امتیاز پلاوی دیوبندی صاحب کیا گل کھلا رہے ہیں۔ دوستو، کل 15 اگست کو ایک پوسٹ میں نے لکھا تھا کہ جشن آزادی منانے کے زیادہ حقدار مسلمان اور خاص طور سے علماء دیوبند ہیں، کیونکہ انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا کہ علماء بریلوی نے کیا کارنامہ انجام دیا، کیا انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا؟ میں نے کہا تھا کہ بریلویوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ بریلویوں کے یہاں تو ہندوستان دارالحرب نہیں بلکہ دارالامن تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ بریلوی علماء نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، جنگ آزادی میں اگر بریلویوں کا اس لیے حصہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں ہندوستان دارالحرب نہیں بلکہ دارالامن تھا، تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے کس سنی عالم نے ہندوستان کو دارالامن کہا یا لکھا ہے؟ حوالہ ضرور دیجیے گا۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کو دارالاسلام نہیں بلکہ دارالامن کس نے کہا ہے، یہ آپ کو دکھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو دارالامن اور دارالاسلام تو آپ کے اکابر یعنی دیوبندی علماء نے کہا ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ علماء دیوبند جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا اور انگریزوں کا ساتھ بریلوی علماء نے دیا ہے؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ ضرور ثبوت دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو یاد رکھیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ انگریزوں کا ساتھ آپ کے اکابر علماء دیوبند نے دیا ہے، بلکہ انگریزوں کی وفاداری کی ہے، انگریز پرستی کی ہے، انگریزوں سے خطاب و انعامات وصول کیے ہیں۔ ثبوت جب کہیں گے تب آپ کو پیش کر دیا جائے گا، لیکن پہلے آپ نے جو کہے ہیں اس پر ثبوت آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو بھی کہا ہے ان تمام باتوں پہ دلیل آپ ہی کے گھر سے پیش کر دوں گا۔ اس سلسلے میں مکمل وضاحت کے لیے تاریخ کے آئینے میں مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب غیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بیان ضرور سنیں، آخر تک سنیں۔ انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بات واضح ہو جائے گی کہ علماء بریلوی نے دیش کی آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے، کیا واقعی انہوں نے دیش ہت میں کام کیا یا انگریزوں کی چاپلوسی کی ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ کے یہ طاہر غیاوی صاحب اول درجے کے مکار اور کذاب تھے، جس پر ثبوت کے لیے ہماری اسی چینل پر اپلوڈیڈ ویڈیوز، جن میں طاہر غیاوی کی کئی ساری ویڈیوز کے جواب اور ان کے مکر و فریب اور جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا ہے، ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی ان کے بکواس کا جائزہ لیا جائے گا، جس سے آپ اور آپ کے طاہر غیاوی کی حیثیت کا اندازہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو خوب اچھی طرح ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں آپ کے طاہر غیاوی کیا بکواس کرتے ہیں۔ چلو انگریزوں سے جہاد کرنا ہے، جان دینی ہے۔ کوئی خان صاحب نظر آئیں گے وہاں، بڑی بڑی پگڑی والے، رنگ روپہلے چشمے والے، اور 2 منزلہ والے نظر آئیں گے وہاں۔ تو اب قربانی دینا ہے، بولو چلو گے ساتھ؟ کہنے صاحب ہم کو عرس سے فرصت نہیں ہے۔ چادر گاگر عرس، میلہ جھمیلا، حلوہ پوڑی، کھچڑا مالیدہ، وہاں کون نظر آئے گا؟ وہاں تو آپ ہی آپ ہوں گے، وہاں تو دور تک ہم کو کہیں تلاش کرنے سے بھی آپ نہیں پائیں گے۔ لیکن جہاں ملک اور ملت اور اسلام اور دین کے لیے قربانی درکار ہو، وہاں پر یہ عاشق لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے طاہر غیاوی نے بڑی بڑی پگڑی اور اونچی ٹوپی کو 2 منزلہ ٹوپی کہہ کر اپنی موروثی عداوت و خباثت کا اظہار کرتے ہوئے اس پر طنز کیا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم امامہ والے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خصوصی فضیلت والا ہے۔ ہم امامہ اپنے نبی کی پیروی میں باندھتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح ابن عبد الوہاب نجدی کی پیروی میں اپنے سروں پر لال رومال ڈال کر عورتوں کی سی صورت نہیں بناتے ہیں،
اور ہم اونچی ٹوپی جسے آپ نے 2 منزلہ کہا ہے وہ بھی اللہ والے بزرگ کی نسبت سے پہنتے ہیں، آپ لوگوں کی طرح مچھردانی نہیں پہنتے۔ اور 2 منزلہ ٹوپی تو اب آپ لوگ بھی سنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پہننے لگے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اب دیوبندی مولویوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سنی علماء کی طرح اونچی اونچی ٹوپی بھی پہننے لگے ہیں، اور امامہ بھی سنی علماء کی طرح یہ لوگ بھی باندھنے لگے ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ سنی علماء نہیں ہیں بلکہ دیوبندیوں کے مولوی ہیں۔ اور امامہ سے دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کو کیسی نفرت تھی وہ آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے شارٹ سیکشن میں جا کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ملک و ملت کے لیے سنی علماء نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو دنیا جانتی ہے۔ آپ جیسے بغض و عناد میں جلے بھنے دیوبندیوں کو اندھے نجدی ہونے کی وجہ سے اگر نظر نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اور رہی بات عرس اور چادر گاگر اور میلہ اور پھر حلوہ پوری کھچڑا مالیدہ وغیرہ کی، تو جناب طاہر غیاوی صاحب، یہی تو ہم سنیوں کی خاصیت ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اولیاء اللہ کی عقیدت و محبت میں گزارتے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرح شیطانی توحید کو ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں، اپنانا تو دور کی بات ہے۔ اور عرس چادر گاگر حلوہ مالیدہ وغیرہ آزادی کے وقت کہاں کہاں ہوتا تھا یا آزادی سے پہلے کہاں کہاں ہوتا تھا، اس کا پہلے آپ ثبوت دیں، اور پھر ان کاموں کو کرنے والے بریلوی تھے اسے بھی آپ دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ جناب طاہر غیاوی تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، اب جو دیوبندی زندہ ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے، خصوصاً امتیاز پلاموی دیوبندی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آزادی کے وقت یہ سارے کام کہاں کہاں ہوتے تھے اور یہ سب کرنے والے بریلوی ہی ہوتے تھے، یہ آپ دلیل کے ساتھ ثابت کریں، ورنہ یاد رکھیں آج آپ کذب بیانی کر کے دیوبندی عوام کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیتے وقت آپ کا کیا حشر ہوگا یہ آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ عرس و میلہ، حلوہ مالیدہ، کھچڑا وغیرہ کی دیوبندی مولوی لاکھ مخالفت کرے، مگر ان مقامات پر دیوبندی کیسے لپکتے ہیں یہ سارے سنی مسلمان جانتے ہیں۔ یہاں منہ پھاڑ کر چلا دینے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی، بلکہ سنی مسلمان خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں بھی عرس ہو، میلہ ہو، کھچڑا مالیدہ وغیرہ بن رہا ہو، وہاں پر دیوبندی لاکھ مخالفت کے باوجود کھانے کے لیے دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ملک و ملت کی خاطر قربانیاں جو ہمارے علماء نے دی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور دیوبندی جو اپنے مولویوں کی جنگ آزادی میں قربانی کی بات کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور مکر و فریب ہے، کیونکہ دیوبندی علماء تو انگریز کے وفادار تھے، ان کی مخبری کرتے تھے، ان سے انعام اور خطاب وصولتے تھے، اور ان سب باتوں پہ دیوبندیوں کے گھر سے ہی ہمارے پاس ثبوت اور دلیل حوالے موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس ملک کی تاریخ کو پڑھو، دین کے گہرے مسائل اور ادق گفتگو کو کیا سمجھو گے؟ تم اس ملک کے آزادی کی سادہ تاریخ تو پہلے سمجھو۔ انگریز اس ملک میں آیا تو آنے کے بعد اس نے تلاش کیا کون کون سے مہرے سیٹ ہو سکتے ہیں، کن کو خریدا جا سکتا ہے۔ انگریز کے ہاتھ بکا کون؟ جو انگریز سے لڑ رہا تھا وہ انگریز کے ہاتھ بکا۔ بولو انگریز کے خلاف کس محاذ پر تم تھے؟ اس ملک کی تاریخ بتائے کہ کہیں ایک جگہ بھی تم ہو؟ کسی ایک جگہ نہیں، بلکہ دیوبندی اپنے جن گنتی کے چند مولویوں کو جنگ آزادی کا ہیرو بتاتے ہیں، جو اگرچہ ہیرو کیا زیرو بھی نہیں تھے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں، وہ سب کون تھے؟ وہ سب کے سب سنی عالم ہی تو تھے۔ اور انگریز نے ہندوستان میں آ کر کس کس کو خریدا یہ جاننے کے لیے یہ دیکھیں کتاب مکالمۃ الصدرین، اس کے صفحہ نمبر 8 پر تبلیغی جماعت کو انگریزی حکومت کی جانب سے روپے ملتے تھے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی صفحہ یعنی صفحہ نمبر 9 پر اشرف علی تھانوی کو انگریزی حکومت کی طرف سے 600 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ کیا طاہر غیاوی یا امتیاز پلاموی دیوبندی بتائیں گے کہ انگریزی حکومت تبلیغی جماعت اور اشرف علی تھانوی پر اتنی مہربان کیوں تھی، انہیں پیسے کیوں دیتی تھی؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو انگریز نے خریدا تھا، اور صرف یہی دو نہیں ہے بلکہ ایسے کئی سارے مولوی ہیں
جو انگریز کے وفادار تھے اور انگریز کے معتمد خاص اور ان سے انعام وصول کرتے تھے۔ کیوں بھائی، مولانا احمد رضا خان صاحب کی پیدائش کب ہوئی، انتقال کب ہوا؟ دیکھو زمانہ ان کا کون سا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ارے بولو نا بھائی، اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ بولیں کیسے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، 1856 عیسوی میں پیدائش ہوئی۔ 1857 میں کئے سال کے تھے؟ تو 1857 کے جہاد میں یہ شریک ہوئے؟ بولو نا، شاملی کے میدان میں، امبالہ میں کہیں تھے؟ اچھا صاحب یہ نہیں تھے تو ابا جان تو تھے، ابا جان کو تو ہونا چاہیے تھا نا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو، 1857 کے غدر میں جب بریلی کے اندر ہنگامہ ہوا اور عیسائی فوج ڈھکی ہے تو مسلمانوں کو جب شہید کرنا شروع کیا اور ان کے گھر مکان کے اثاثے کو لوٹنا شروع کیا تو یہ سارا مال جمع کر رہے تھے انگریز وہیں جہاں گھر تھا احمد رضا خان صاحب کے دادا جان کا۔ اس محلے کا نام ہی محلہ ذخیرہ۔ سارے شہر کے علماء بھاگ گئے تھے کیونکہ انگریز کے بارے میں جانتے تھے کہ مولوی کو دیکھے گا تو سوا سولی کے دوسری کوئی سزا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی نکلیے، بھاگیے، اب انگریز داخل ہو رہا ہے، بے سر کی فوج آ رہی ہے، ظالموں کے سامنے آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ لیکن ان کے دادا جان نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم تو اسی کے ہیں، بھاگو تم۔ ناظرین دیکھیے، طاہر گیاوی دیوبندی نے خود بتا دیا کہ 1857 عیسوی میں جب جنگ آزادی لڑی گئی اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عمر تقریباً 1 سال تھی، تو ان کے شریک ہونے کی بات کرنا ہی محض حماقت ہوگی۔ لہٰذا طاہر گیاوی دیوبندی پینترا بدل کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابا تو تھے، اور پھر ان کے دادا کی بات کرتے ہوئے طاہر گیاوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ سارے شہر کے علماء انگریز کے ڈر سے بھاگ گئے تھے۔ اس پر میں طاہر گیاوی، امتیاز پلاموی اور تمام دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء پر اتنا بڑا الزام لگانے میں کہ وہ انگریز کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، طاہر گیاوی کو شرم نہیں آئی؟ آخر کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ تمام دیوبندی مل کر ثبوت پیش کرے کہ شہر بریلی کے سارے علماء انگریز کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو یہ فیصلہ دیوبندی خود کر لے کہ ان کے طاہر گیاوی کتنے بڑے مکار اور کذاب تھے۔ اور پھر طاہر گیاوی دیوبندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دادا کے بارے میں کہتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ بھی نکلیے، بھاگیے، اب انگریز داخل ہو رہا ہے، لیکن ان کے دادا نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم تو اسی کے ہیں، بھاگو تم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ طاہر گیاوی تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن امتیاز پلاموی دیوبندی اور باقی تمام دیوبندی مل کر اپنے اس مکار و کذاب مولوی طاہر گیاوی کی اس بات پر ثبوت پیش کرے اور بتائے کہ ایسا ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ حیات اعلیٰ حضرت نامی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے، مگر لکھا کیا ہے؟ آئیے اصل عبارت دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، صفحہ نمبر 38-29 پر یہ واقعہ درج ہے۔ اسکرین میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، فتنہ 1857 عیسوی کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور انہوں نے شدید مظالم کیے تو لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے تھے۔ بڑے لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر گاؤں وغیرہ چلے گئے تھے، لیکن حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محلہ ذخیرہ اپنے مکان میں برابر تشریف رکھتے اور 5 وقتہ نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ادھر سے گوروں یعنی انگریزوں کا گزر ہوا۔ خیال ہوا کہ شاید مسجد میں کوئی شخص ہو تو اس کو پکڑ کر پیٹیں۔ مسجد میں گھسے، ادھر ادھر گھوم آئے، بولے مسجد میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ حضرت مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا کہ حضرت کو دیکھنے سے معذور رہے۔ ناظرین، اسکین آپ کے سامنے ہے اور واقعہ بھی میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ دیکھیں کہ کہیں بھی علماء کے ڈر کر بھاگنے کا ذکر ہے؟ نہیں، مگر طاہر گیاوی جھوٹ بول کر اپنی دیوبندی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دادا سے کوئی سوال کیا یا کچھ کہا؟ نہیں، مگر طاہر گیاوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی نکلیے، بھاگیے۔
یہ طاہر گیاوی کا دوسرا جھوٹ تھا، اور تیسرا جھوٹ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ بول کر اصل واقعہ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دادا نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم تو اسی کے ہیں، بھاگو تم۔ ناظرین غور کریں کہ طاہر گیاوی دیوبندی کیسے اپنی دیوبندی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انہیں ہم اہل سنت والجماعت بریلوی سے نفرت دلاتے تھے۔ اب آئیے ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور ان کے دادا جان علیہ الرحمہ کو انگریز سے محبت تھی یا نفرت، اور جنگ آزادی کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ یہ دیکھیے کتاب ہے انگریز نوازی کی حقیقت، جو علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں، امام احمد رضا بریلوی کے دادا مولانا رضا علی بریلوی بریلی کے انگریز مخالف مجاہدین کی مدد میں پیش تھے، اور آپ کے استبل کے گھوڑے مجاہدین کے لیے وقف رہتے تھے۔ خود امام احمد رضا کا حال یہ تھا کہ لفافہ پر ہمیشہ ٹکٹ الٹا لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے جارج پنجم کا سر نیچا کر دیا، زندگی بھر آپ کسی انگریز سے نہ ملے۔ ناظرین، یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور ان کے دادا جان کی بات تھی۔ اب آئیے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شہر بریلی میں انگریز کی چمچا گیری کون کرتا تھا اور کون وہاں سے بھاگا اور کیوں بھاگا۔ یہ دیکھیے دیوبندیوں کی کتاب ہے، جس کا نام بھی دیوبندیوں کے مولوی کے نام پر ہے۔ کیا نام ہے؟ مولانا محمد احسن نانوتوی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 کو دیکھیے، اس پر لکھا ہے 22 مئی کو جمعہ کے بعد مولانا محمد احسن صاحب نے بریلی کی مسجد 9 محلہ میں مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین، جمعہ کے دن مسلمانوں کو دیوبندی مولوی یہ بتا رہے ہیں کہ انگریزی حکومت سے بغاوت کرنا، یعنی اس سے لڑ کر ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا، یہ خلاف قانون ہے۔ مگر یہ دیوبندی مولوی بھول گیا تھا کہ یہ شہر دیوبند یا سہارنپور یا گنگوہ یا تھانہ بھون نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عوام دیوبندی عوام ہے کہ جو چاہو پڑھا کر انہیں گمراہ کر دو، بلکہ یہ شہر بریلی ہے اور یہاں کی عوام کو گمراہ کرنا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں اس تقریر کے بعد کیا ہوا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا آگے، مگر پہلے یہ بھی جان لیں کہ یہ واقعہ انگریزوں کے لیے اس قدر خاص تھا کہ اس دیوبندی مولوی کی اس چمچا گیری کو انگریز مورخ نے بھی لکھا ہے، جیسا کہ آپ اسی صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اگلے صفحہ پر انگریز کے حوالے سے اسی واقعہ کو لکھ کر دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، اس تقریر نے بریلی میں ایک آگ لگا دی، اس تقریر نے بریلی میں ایک آگ لگا دی اور تمام مسلمان مولانا محمد احسن نانوتوی کے خلاف ہو گئے۔ اگر کوتوال شہر شیخ بدر الدین کی فہمائش پر مولانا بریلی نہ چھوڑتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کہاں ہیں جناب امتیاز دیوبندی صاحب؟ آپ کے طاہر گیاوی تو جھوٹ بول کر مر گئے اور مر کر مٹی میں مل چکے، مگر آپ دیکھیے کہ آپ کے مولوی جناب احسن نانوتوی نے انگریز کی چمچا گیری میں کیا کارنامہ انجام دیا اور کیسے جان بچانے کے لیے شہر بریلی سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ لیکن جناب طاہر گیاوی دیوبندی صاحب کیا بکواس کر رہے ہیں، ذرا یہ سن لیجیے۔ خاندانی خدمات ہیں ان کی انگریز کی وفاداری میں، اور میں طاہر حسین نہیں بول رہا ہوں۔ میں کیا ہوں، میری صلاحیت کیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ نے لکھ دیا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے۔ مولانا ظفر الدین بہاری جو احمد رضا خان صاحب کے شاگردوں میں سب سے سینئر گزرے ہیں، جن کو ملک العلماء کہا جاتا تھا، یعنی عالموں میں بادشاہ تھے، وہی علامہ ظفر الدین بہاری جنہوں نے صحیح البہاری لکھا ہے، سمجھے؟ صحیح البخاری کے مقابلے پر کیا لکھا ہے؟ صحیح البہاری۔ ہنسنے کی بات نہیں، کتاب چھپی ہوئی ہے باقاعدہ، حدیث میں ایک کتاب انہوں نے مرتب کی جس کا نام لکھا الصحیح البہاری۔ بہرحال وہ بہاری ہے کہ باہری ہے، کیا ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ ناظرین، اپنی عادت سے مجبور طاہر گیاوی دیوبندی نے پھر جھوٹ اور غلط بیانی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاندانی خدمات ہیں ان کی انگریز کی وفاداری میں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ میں امتیاز پلاموی دیوبندی سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جس کتاب کا ذکر طاہر گیاوی دیوبندی نے کیا ہے، اس کتاب سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خاندانی خدمات انگریز کی وفاداری میں ثابت کرے،
ورنہ جس طرح یہ جھوٹ طاہر غیابی کے گلے میں لعنت کا طوق بنا ہے، امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب آپ کے گلے کا بھی پھندا بنے گا، اور بچانے کے لیے طاہر غیابی نہیں آئیں گے جن کی مکاریوں اور کذب بیانیوں میں آپ شریک بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد طاہر غیابی دیوبندی نے ملک العلماء حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجموعہ احادیث صحیح البہاری کو صحیح البخاری کے مقابلے پر لکھا ہے، یہ بتایا ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ اس پر بھی کوئی دلیل امتیاز پلاموی دیوبندی کیا کوئی بھی دیوبندی قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتے، اور یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ صحیح البخاری کے مقابلے میں صحیح البہاری لکھی گئی ہے۔ امتیاز پلاموی دیوبندی تو نام کا مفتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی دیوبندی میں برائے نام بھی غیرت ہو تو اسے دلیل سے ثابت کرے، ورنہ طاہر غیابی دیوبندی کے جھوٹ کا اعتراف اور اعلان کر دے۔ تو ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری نے سوانح اعلی حضرت لکھی، احمد رضا خان صاحب کی سوانح پر، حیات پر سب سے پہلی کتاب، سب سے مستند کتاب، سب سے ضخیم کتاب، بعد کے سارے مصنفین نے اس سے استفادہ کیا۔ تو مولانا ظفر الدین بہاری نے ان کا شجرہ و نسب نامہ دیا ہے، ایک ایک بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیا ہے خود ہی لوگوں نے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ ملک العلماء حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی اس کا نام سوانح اعلی حضرت نہیں بلکہ حیات اعلی حضرت ہے۔ سوانح اعلی حضرت کتاب کے مصنف تو حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری صاحب ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دونوں کتاب کے ٹائٹل پیج اور ان کے مصنف کے نام دیکھ سکتے ہیں، مگر دروغ گورا حافظہ نباشد، اور اس کے بعد شجرہ و نسب نامہ دے کر بقیہ ادھیر دی، یہ کہہ رہے ہیں جناب طاہر غیابی صاحب، جو سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ امتیاز پلاموی دیوبندی ذرا اس کتاب سے ثابت کرے کہ کیسے بقیہ ادھیڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ اب پیرا نمی پرند اور مریدہ ہمی پر آنند، چہرہ کالا کلوٹا، اب مرید لوگ کہہ رہے ہیں کہ نور ہی ٹپک رہا تھا۔ تب ایسے بڑھاؤ چڑھاؤ گے اگر کسی کو تو رنگ اس کا تھوڑی تبدیل ہو جائے گا۔ آپ اپنی زبان سے چاہے لاکھ کہیے کہ چاند بھی مان تھا، لیکن آنکھ سے دیکھنے والوں نے دیکھا تو جگجیون رام تھا۔ ناظرین، انداز بیان دیکھ رہے ہیں ان کا، کہنے کو تو بہت کچھ طبیعت چاہ رہی ہے میری، مگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے سیدھا جواب دیتا ہوں۔ پہلے طاہر غیابی کی بات سنیے، کہہ رہے ہیں کہ چہرہ کالا کلوٹا، اور مرید لوگ کہہ رہے ہیں کہ نور ہی ٹپک رہا ہے۔ اول تو اعلی حضرت علیہ رحمہ کو کالا کلوٹا یہ طاہر غیابی کیا کوئی بھی دیوبندی ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی دیوبندی بتائے کہ چہرے سے نور چپکنے کے لیے کیا رنگ کا صاف ہونا ضروری ہے؟ ناظرین، دراصل دیوبندی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں کالے رنگ کو سامان تمسخر بنایا ہی جاتا ہے، اگرچہ وہ مولوی اپنے ہی گھر کا کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھیے کتاب ارواح ثلاثہ، اس کا صفحہ نمبر 192 ہے، اس پر جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے مولوی جناب فیض الحسن صاحب دیوبندی مذہب کے بانی جناب قاسم نانوتوی کو ہم عصر اور بے تکلف ہونے کی وجہ سے گنوار کے لونڈے اور فیض الحسن کو قاسم نانوتوی بھینسا کہا کرتے تھے، کیونکہ جناب فیض الحسن صاحب سیاہ فام یعنی کالے کلوٹے اور موٹے تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب اپنوں کو یہ دیوبندی مولوی گنوار کے لونڈے اور سیاہ فام ہونے کی وجہ سے بھینسا کہہ رہے ہیں تو مخالف پہ دیوبندی مولوی اپنی زبان ایک ہاتھ لمبی کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ تو مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا کہ دادا جان بدایون کے تحصیلدار تھے، پر دادا جان، اور مغل حکومت تھی اس وقت، انگریز ابھی داخل ہوا تھا ملک میں، اس زمانے میں بھی مغل حکومت کے ساتھ غداری کی انہوں نے، اور اندر اندر جو میر قاسم اور جعفر نے رول ادا کیا تھا وہ رول ادا کیا۔ ملک العلماء حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، آئیے براہ راست اسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب ہے حیات اعلی حضرت، اس کے صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہے، حضرت حافظ کاظم علی خان صاحب شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے اور یہ عہدہ آج کل کی کلکٹری کے قائم مقام تھا۔ 200 سواروں کی بٹالین خدمت میں رہتی تھی۔ 8 گاؤں جاگیر کے مغل شاہی دربار سے دوامی لا خراجی معافی عطا ہوئے تھے۔
وہ اس جدوجہد میں دیے گئے تھے کہ سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو کچھ مناقشات تھے ان کا تصفیہ ہو جائے۔ چنانچہ اسی تصفیہ کے لیے حضرت حافظ صاحب کلکتہ تشریف لے گئے تھے۔ ناظرین، یہ ہے اصل واقعہ اور اصل عبارت، مگر طاہر غیاوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ مغل حکومت کے ساتھ انہوں نے غداری کی اور میر قاسم اور جعفر نے جو رول ادا کیا تھا وہ رول انہوں نے ادا کیا۔ کیا کوئی دیوبندی انصاف پسند اس روئے زمین پر نہیں جو طاہر غیاوی سے پوچھے کہ او مکار، او مفتری کذاب، آپ نے کس لفظ سے مغل حکومت کے ساتھ غداری کا مطلب نکال لیا؟ کیا دو لوگوں میں تصفیہ یعنی صلح کروانا دیوبندی مذہب میں غداری کہلاتا ہے؟ اور اگر یہ غداری ہے تو مغل حکومت نے انہیں انعام میں 8 گاؤں جاگیر کیوں دی؟ کیا غداری پر بھی انعام دیا جاتا ہے؟ آخر طاہر غیاوی نے اتنا بڑا الزام ان پر لگاتے وقت خوف خدا کو کہاں بیچ کھایا تھا؟ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہے ان کی مکاری اور کذب بیانی۔ اب آئیے ناظرین، آپ کو میں دکھاتا ہوں انگریز کی وفاداری طاہر غیاوی اور دیوبندیوں کے گھر کے پیر نے کیسے ایک انگریز کے خلاف میدان جنگ میں لڑ رہے امیر خان نامی نواب کو انگریز سے صلح کروا کر کی ہے اور انگریز سے واہ واہی بھی لوٹی ہے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے حیات طیبہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 420 پر دیکھ رہے ہیں، 420 لوگوں کی بات بھی صفحہ نمبر 420 پر ہے۔ تو صفحہ نمبر 420 پر جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لیے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ دیوبندیوں کے پیر احمد رائے بریلوی امیر خان کی نوکری کرتے تھے اور میدان جنگ میں جبکہ انگریز اور امیر خان میں لڑائی چل رہی تھی، احمد رائے بریلوی نے امیر خان کو انگریزوں سے لڑنے پر بچوں کی یاد دلا کر اسے خوف دلایا اور کیا کہا، دیکھیے اثر عبارت۔ اس میں لکھا ہے کہ سید احمد صاحب نے امیر خان کو بڑی مشکل سے شیشہ میں اتارا تھا۔ آپ نے اسے یقین دلایا کہ انگریز سے مقابلہ کرنا اور لڑنا بھیڑنا اگر تمہارے لیے بڑا نہیں ہے تو تمہاری اولاد کے لیے سم قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بدن ترقی پذیر ہے۔ تو جناب طاہر غیاوی صاحب اور امتیاز دیوبندی صاحب، دیکھیے اس کو کہتے ہیں غداری کہ احمد رائے بریلوی جس کے یہاں نوکر تھا، جس کا کھاتا تھا، اسی کے پلیٹ میں چھید کرتے ہوئے عین اس وقت جب کہ جنگ لڑی جا رہی تھی اولاد کا ذکر کر کے امیر خان کو انگریزوں سے نہ صرف لڑنے سے منع کیا بلکہ دونوں میں صلح بھی کروائی، جس پر انگریز احمد رائے بریلوی کے اس کارکردگی سے خوش بھی تھے۔ طاہر غیاوی اور امتیاز پلاموی صاحب بتائے اپنے گھر کے پیر کی اس غداری پر بھی کبھی آپ لوگوں نے کچھ بولنے کی ہمت جٹائی ہے؟ آخر شرم کہاں ہے آپ لوگوں نے؟ آخر اپنی شرم و حیا کو کہاں بیچ کھایا ہے؟ انگریزوں کی خدمات انجام دی تو یہ گھر تو شروع ہی سے انگریز کے داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھ لیا، تیز مزاج سے دیکھ لیا کہ مغل حکومت ٹک نہیں پائے گی، یہ جدید ہتھیار سے لیس سازشی قوم اس ملک میں آ گئی ہے، اقتدار فوراً ہی چینج ہونے والا ہے، تو اب اگر اسی بادشاہ کے ساتھ ملے رہیں گے تو کئے دن ٹکیں گے؟ اس لیے آنے والے اقتدار سے پہلے ہی ساز باز کر لو۔ تو کروٹ انہوں نے بدل لی، بدایون کے اندر بہت بڑی جائیداد انگریزوں نے دی، بہت بڑی جائیداد۔ اس جائیداد کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کے والد صاحب بھی جایا کرتے تھے اور والد صاحب یہ بھی جا کر کے تیتر بٹیر کے کھیل میں لگے رہتے تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین، آپ نے اصل عبارت کتاب میں دیکھ لیا ہے کہ 8 گاؤں جاگیر میں ان کو کس نے دیا، انگریز نے یا مغلیہ حکومت نے؟ مگر اس طاہر غیاوی مفتری کذاب نے یہاں بھی خوف خدا کو بالائے طاق رکھ کر الزام تراشی اور بہتان بازی سے کام لیتے ہوئے دیوبندی عوام کو گمراہ کرنے کی شیطانی حرکت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ اس ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، یہ اختلاف مذہب کی بنیاد پر نہیں، مسائل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ یہاں کی ڈپلومیسی اور انگریزوں کی سیاست اور پالیٹکس ہے کہ ان کو ضرورت تھی ایسے مولویوں کی جس کے ذریعے سے وہ اپنا قدم یہاں جما سکیں، یہاں ٹک سکیں۔ ناظرین، جناب طاہر غیاوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ انگریز کو ایسے مولویوں کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ اپنا قدم یہاں جما سکیں، یہاں ٹک سکیں۔
جس پر دیوبندی علماء تو بلا ثبوت و بلا دلیل اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام لیتے ہیں۔ مگر ناظرین، پیچھے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جس وقت ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ جمایا اس وقت اعلیٰ حضرت تھے ہی نہیں، اور 1857 عیسوی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تقریباً 1 سال کی عمر کے تھے، لہٰذا خریدا کس کو گیا؟ دیوبندی مولویوں کو۔ اور وہ دیوبندی مولوی کون کون ہیں؟ اسماعیل دہلوی اور احمد رائے بریلوی، جو پیر اور مرید ہیں ایک دوسرے کے۔ یہی وجہ تھی کہ اسماعیل دہلوی نے اپنے وقت میں، جبکہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور انگریز لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، جس پر لوگ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے تھے، اس وقت اسماعیل دہلوی اپنی تقریر میں لوگوں کو انگریز کے خلاف لڑنے سے منع کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کتاب تواریخ عجیبہ، اس کے صفحہ نمبر 73 پر لکھا ہے۔ یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اثناء قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسماعیل شہید واز فرما رہے تھے، ایک شخص نے مولانا سے یہ فتویٰ پوچھا کہ سرکار انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ایسی بے رو ریا اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہ دونوں تھے انگریز کے زرخرید مولوی، جو انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کو ڈرا دھمکا کر انگریز سے صلح کروا کر جنگ کو ختم کر دیتے تھے، اور انگریزوں سے لڑنے کے بارے میں فتویٰ پوچھے جانے پر انگریز کی تعریف کر کے اس سے لڑنے سے منع کرتے تھے۔ ناظرین، دیوبندیت کی اور دیوبندیوں کی اپنی تاریخ جنگ آزادی کے تعلق سے اتنی سیاہ ہے، مگر ان حقائق کو لوگوں سے چھپا کر اپنے مولویوں کو جنگ آزادی کا ہیرو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ان دیوبندیوں کو شرم نہیں آتی تو خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے طاہر گیاوی کیا کہتے ہیں۔ انگریزوں نے تو لکھا ہی ہے، امنگ انڈین مسلمز کتاب ہے ایک انگریز کی لکھی ہوئی، 1974 میں کیمبرج یونیورسٹی سے وہ شائع ہوئی، اور یہاں بھی وہ کتاب کلکتہ کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ جی چاہے جا کر دیکھ لو۔ انگریز نے لکھا ہے کہ 1919 میں احمد رضا خان صاحب نے بریلی میں ایک کانفرنس بلائی، صرف اس لیے بلائی تھی کہ انگریزوں کی مخالفت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو شنٹ اور فیل کیسے کیا جائے اور انگریزوں کی حمایت میں کام ہندوستان میں کیسے کیا جائے۔ ان کا فتویٰ ہماری حمایت میں ہوتا تھا، یہ انگریز بول رہا ہے۔ اول تو یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایسی کوئی کانفرنس کی، کیونکہ ان باتوں سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگریز کا لکھا ہوا دیوبندیوں کے نزدیک قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ دیوبندی پہلے اس کا اعلان کر دے، پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ انگریز نے ان کے مولویوں کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر گورکھپور سے اخبار نکلا کرتا تھا، ایک اخبار مشرق۔ اس اخبار مشرق میں مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترک موالات کی جو تحریک چلائی تھی، اس کے خلاف تحریریں شائع ہوتی تھی اور فتوے شائع ہوتے تھے احمد رضا خان صاحب کے۔ اگر کہیں اس کا ریکارڈ مل جائے اخبار مشرق کا، وہ دیکھو۔ یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ پہلے دیوبندی اس بات کا اعلان کر دے کہ اخباری خبر قابل اعتبار ہے یا نہیں، اس کے بعد ان کو ان کے گھر کا آئینہ دکھا دیا جائے گا۔ پہلے یہ اعلان کر دے کہ اخبار کی باتیں قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر کیا دیکھو گے؟ تو مجھ کو دیکھو گے؟ نہیں، اپنے ہی گھر کو دیکھ لو۔ 1960 میں دسمبر کا شمارہ نوری کرن، جو اس زمانے میں آرگن تھا رضا خانیوں کا، اور احمد رضا خان صاحب کے گھر سے خانقاہ بریلی سے نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر اقبال نوری تھے۔ 1960 کا دسمبر کا رسالہ نوری کرن نکال کر دیکھ لو۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو، بھئی اتنا پرانا آپ کے پاس نہیں ملے گا، تو آپ کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ طاہر حسین ہے ابھی زندہ، ہمارے پاس سارا ریکارڈ اور کل فائل اور کچا چٹھا ان کا موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک ایک چیزیں تلاش کر کر کے اور کھوج کر اور ملک کی مختلف لائبریریوں کو کھنگال کر کے ہم نے جمع کر لیا ہے۔ دسمبر کا نوری کرن 1960 کا رسالہ۔
नाज़रीन, इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की वीडियो इतनी ही है। इस नूरी किरण में ऐसा क्या लिखा है, इसकी वजाहत बाकी रह गई है। देखते हैं इसके आगे इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी क्या सुनाते हैं, लिहाजा नामुकम्मल बात का क्या जवाब दिया जा सकता है। वीडियो तो ख़त्म हो गई, मगर नाज़रीन एक ज़रूरी बात याद रखें, जब भी कोई देवबंदी आपसे आला हज़रत अलैहिर्रहमा के जंग आज़ादी की तहरीक के मुताल्लिक़ सवाल करे तो उनसे एक ही बात पूछें कि तुम्हारे हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी ने जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ किन किन तहरीकों में शिरकत की और कहाँ कहाँ जंग आज़ादी में शरीक हुए। फिर देखिए कैसे देवबंदी पैंतरा बदल कर अगर मगर करते हैं। और अगर वो कहे कि अगरचे अशरफ अली थानवी ने शिरकत नहीं की मगर हमारे दूसरे मौलवियों ने तो शिरकत की है, तो बस आप भी जवाब में कहें कि ऐसा ही हमारी तरफ से भी समझ लो, हमारे ढेरों सुन्नी उलमा ने जंग आज़ादी में शिरकत की, लिहाजा आइंदा कभी भी ये मत कहना कि देवबंदी उलमा ही हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शरीक थे, सुन्नी उलमा शरीक नहीं थे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कदरे लंबी हो गई है, हालांकि मैंने काफ़ी इख्तिसार किया, कई हवाले कसदन छोड़ दिए, कई जगह मज़ीद तफसील की ज़रूरत थी, मगर इख्तिसार से काम लिया गया है। बावजूद इसके आधे घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो हो गई है। अगर आपकी मालूमात में इस वीडियो ने इजाफ़ा किया है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जंगल में लगी आग की तरह जा बजा शेयर कर दें, ताकि देवबंदियों ने जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से जो गुमराहियाँ और किस्ब व इफ्तरा की गंदगी फैलाई हैं उसकी बर वक्त सफाई हो सके। और हाँ, हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी आप कर ही लीजिए, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें।